ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارث ہیں، مالک ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ قبلہ، لاکھ حمد ہے اس عظیم ذات کا، لاکھ حمد ہے اس کریم ذات کا جس کی کروڑہا نعمتوں کے صدقے میں آپ جیسے عظیم عزاداروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سلامت رہیں۔ ضروری نہیں سمجھتا تھا اپنا تعارف کرانا، کیونکہ میرا ایک ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ علی والے ملتے بعد میں ہیں، بنتے اکٹھے ہیں۔ بے شک ملے ہم آج ہیں، لیکن جہاں پہ بنے تھے وہ بننے والی فیکٹری، جگہ، کارخانہ ہم سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ دعا کیجیے گا کہ ضمیر الحسن ان کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے۔ تو عقیدہ یہی ہے کہ ہم سب عالم ارواح میں اکٹھے ہوتے ہیں، بعد میں آ کے ملتے ہیں۔ تو چونکہ پہلا چانس ہے یہاں پر، اس لیے پروفیسر حسنین عباس، میں ایجوکیشن کے سلسلے میں کافی عرصہ میرا یو کے میں گزرا، پی ایچ ڈی کیا تھا میں نے انگلش میں، اس کے بعد میری لیکچرشپ ہوئی، وہ چھوڑ کے پھر آل محمد نے اپنے دروازے پہ بلا لیا، تو میں نے کہا جب یہ نوکری لگ گئی تو وہ نوکریاں کیا ہیں۔ آباد و شاد رہیں۔ تو اس امید کے ساتھ نہیں، اس یقین کے ساتھ، چونکہ امید کی جگہ تقریباً کہتے خالی ہوتی ہے، تو میں جہاں بھی گیا ہوں امید کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ گیا ہوں کہ حسین والا اچھا میزبان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب میرے مولا کو ماننے والے تشریف فرما ہیں۔ اور ویسے بھی عبادت جو ہوتی ہے، عبادت کا تعلق نہ وقت سے ہوتا ہے نہ ہجوم سے ہوتا ہے، عبادت کا تعلق نیت سے ہوتا ہے۔ بس نیت کا کعبہ درست ہو تو اب جتنے بھی تشریف فرما ہیں، میرے لیے آپ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ چونکہ بندہ نماز پڑھے تو پڑھنے والا ایک ہوتا ہے، عبادت ایک ہوتی ہے۔ بندہ روزہ رکھے تو رکھنے والا ایک ہوتا ہے، عبادت ایک ہوتی ہے۔ بندہ حج پہ جائے تو کرنے والا ایک ہوتا ہے، عبادت ایک ہوتی ہے۔ دو علموں کے درمیان قبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے۔ جب بھی کوئی بندہ ذکر حسین کراتا ہے، کرانے والا ایک ہوتا ہے، شریک آل محمد ہوتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی۔ آپ تنہا نہیں، آپ کے درمیان آج 14 مہمان ہیں۔ ہماری اس خوبصورت ذکر میں، عبادت میں آپ تنہا نہیں ہیں۔ تو میں عادتاً نہیں، عبادتاً اپنی گفتگو کا آغاز قبلہ دنیا کا کوئی بھی بندہ، بابا جی آپ سے دعاؤں کی خاطر جتنے موالی حلالی تشریف فرما ہو، جس جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے ذکر محمد و آل محمد میں بولنے کے لیے، دنیا کا کوئی بھی بندہ جب نیک کام کرتا ہے تو آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ کوئی بھی ہو، آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ تو میں بھی اپنی مختصر سے گفتگو کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہوں کہ تعریف اس خدا کی، تعریف اس خدا کی، میں پھر کہہ رہا ہوں تعریف اس خدا کی۔ کرو سوال کس خدا کی؟ میں کہتا ہوں تعریف اس خدا کی جس نے علی کو یوں علی بنایا کہ وہ بھی علی رہا، یہ بھی علی رہا۔ آواز شاد
یا علی یا علی یا علی، قسم عباس کی بات یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی کہ وہ بھی علی رہا اور یہ بھی علی رہا۔ میرے مسلمان بھائیوں کا ایک مذہبی سکالر تھا جس کا نام حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ تھا، وہ پوری زندگی ایک بات سوچتا ہوا مر گیا۔ کرو سوال وہ کون سی بات تھی؟ وہ ساری زندگی یہی سوچتا رہا کہ وہ یہ علی ہے یا یہ وہ علی ہے۔ یا علی یا علی، سدا سلامت رہے، مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ قبلہ، اسلام امن کا دین ہے، اسلام اتحاد کا دین ہے۔ اسلام اگر ایک جسم ہے تو اس کے دو بازو ہیں، ایک کا نام ہے اہل تشیع، دوسرے کا نام ہے اہل سنت۔ ہم نے ہمیشہ اس منبر سے اتفاق کا پیغام دیا ہے، امن کا پیغام دیا ہے، لیکن میرا مولا حسین وہ ہستی ہے جس کو مسلمان تو دور کی بات دنیا کا کوئی مکتبہ فکر بھی ٹھکرا نہیں سکتا۔ یہ ذکر حسین میں جتنے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہو، بس ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں عبادت کے لیے، اور میں اپنے سرنامہ گفتگو میں اللہ کی بے مثل کتاب، اللہ کی بے مثال کتاب، اللہ کی لاریب کتاب، بابا جی دنیا کا کوئی بھی بندہ جب کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے آخر پہ لکھتا ہے یہ میرا نام ہے، یہ میرا پتہ ہے، اگر غلطی ہو تو اطلاع دینا۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے آخر پہ نہیں، ابتدا میں اللہ نے لکھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب میں کائنات کا مالک، محمد کا خالق، علی کا مولا، سیدہ کا آقا کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ قبلہ، بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، بات قرآن کی ہے، آیت قرآن کی ہے، بڑی مشہور سی آیت ہے۔ ہر بندے نے یقیناً جتنے بھی چہرے تشریف فرما ہے، ہر بندہ قرآن سے متمسک ہے، قرآن کو پڑھتا ضرور ہے، پڑھتا نہیں تو سن لیتا ہے۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ مالک، تیرے قرآن میں میں نے کافی مقامات پہ پڑھا ہے، تو نے یہ کہا کہ اگر یہ کام نہ کیا تو میں ایسا کر دوں گا۔ ٹھیک، ادھر لفظ میں، ادھر لفظ ہم، تو ایک ہے۔ تو یہ کہتا کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہوں اس کی حفاظت کرنے والا، بجائے میں کہنے کے تو نے کیا کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ قبلہ جی توجہ چاہوں گا آپ کی، ہم ہیں اس قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب سامنے دروازے پہ کوئی بندہ آ کے مجھ سے پوچھتا ہے بھائی کون پڑھ رہا ہے، تو میں کہوں گا میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر وہ یہی سوال کرتا ہے کہ سن کون رہا ہے، تو آپ کہیں گے ہم سن رہے ہیں۔ میں ایک تھا، آپ زیادہ تھے۔ مالک کیا ہوا؟ کیا قرآن کے نزول سے پہلے تیرے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ یہی دیکھنا ہے۔ تو نے جو لفظ ہم استعمال کیا، کیا قرآن کے نزول سے پہلے تیرے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ ابھی یہی بات میں سوچ رہا تھا تو مجھے نبی کریم کی ایک حدیث ملی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ یا علی یا علی یا علی، یہ دو چار تمہیدی جملے ہیں جس پہ میں نے بحث کو آگے بڑھانا ہے، بات کو آگے بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں شامل حال رہی تو یہ بڑا اچھا سلسلہ چلے گا، بات سمجھ آ جائے۔ نزول قرآن اللہ ایک، پھر یہ کہتا کہ میں نے نازل کیا، میں کی بجائے کیا کہا؟ ہم نے نازل کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ہم میں اور کون کون ہے۔ یہ جو اللہ نے ہم کہا ہے، اس ہم میں اور کون کون؟ تو سرکار مصطفیٰ نے کیا کہا؟ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ یعنی پہلا عقیدہ یہ کہ قرآن سے پہلے محمد مصطفیٰ بھی موجود۔ اب یہاں پر ایک نفسیات بن گئی ہے، ایک سائیکی ہے۔ آج کل کے دور میں قبلہ بندہ مسلمان کی بات کو کم
اور انگریز کی بات کو زیادہ مانتا ہے. اور یہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے آپ کو انگریز کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ محمد و علی پہلے تھے، کائنات بعد میں بنی. ٹھیک ہے، جو بندہ کالج گیا نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی بچہ، بھانجا، بھتیجا کالج جاتا ہے، اسے آج بلا لینا گھر جا کے اور اسے کہنا بھائی اپنی انگلش کی بک لے آؤ سیکنڈ ایئر کی. بابا جی اس وقت بھی وہ رائج ہے، آپ کے سلیبس میں شامل ہے. سیکنڈ ایئر کی انگلش کی بک ہے، پہلا سبق ہے ڈائنگ سن، غروب ہوتا ہوا سورج. لکھا ہے سر جیمز جینز نے، وہ لکھتا ہے تخلیق کائنات، کہ یہ کائنات کیسے بنی. قبلہ آپ سے دعاؤں کی خاطر یہ کائنات کیسے بنی، بس میرا میسج پہنچتا رہے آپ تک. یہ میری عبادت ہے جو میں کر رہا ہوں، سننا آپ کی عبادت ہے. جانتے آل محمد ہے، آپ کی نیتوں ارادوں کو بھی میرے نیتوں کو بھی وہی جانتے ہیں. میں نے میسج پہنچانا ہے کہ کائنات کیسے بنی کون لکھتا ہے؟ سر جیمز جینز کہتے ہیں ابھی کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، ابھی کچھ بھی نہ تھا، بس دو ستارے تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ ان کا نور طاقتور ہو گیا کہ زندگی کا قیام ناممکن ہو گیا. بابا جی اگر وہ دونوں ستارے اکٹھے مل کے رہتے، نہ آج زندگی ہوتی، نہ بندگی ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ انسان ہوتا، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندر کی طغیانی ہوتی، نہ سورج کا آنا ہوتا، نہ چاند کا جانا ہوتا، نہ نظام زندگی ہوتا، نہ نظام بندگی ہوتا. بس وہ دو ستارے تھے، وہ آپس میں مل گئے. جب اللہ نے دیکھا کہ ان کا نور طاقتور ہو گیا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان دونوں ستاروں کو الگ کر دیا. جس کے دل میں ولایت علی موجود ہے، جو بندہ اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان دونوں ستاروں کو الگ کر دیا. بڑا ستارہ الگ ہو گیا، چھوٹا ستارہ الگ ہو گیا. اب زندگی بھی بن گئی، اب بندگی بھی بن گئی. میں نے کہا سر جیمز جینز تو نے اتنا کہا، ایک بڑا ستارہ تھا ایک چھوٹا ستارہ تھا، وہ اکٹھے ہو گئے، پھر ان کو الگ کر دیا. آپ پہلے میں قرآن سے تعارف کراتا ہوں. قرآن میں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. میں نام بتاتا ہوں، بڑے کو محمد کہتے ہیں، چھوٹے کو علی کہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی. حسین سلامت رکھے آپ، مولا سلام. واہ واہ. ٹھیک ہے قبلہ، بات سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ بات میں نے نہیں کی، کس نے کی؟ جیمز جینز نے. ٹھیک ہے. دوسرا، آل محمد پہلے کائنات بعد میں. دوسرا ریفرنس بھی ایک انگریز کے ذریعے دیتا ہوں، بڑا مختصر کر کے. واقعہ آپ کا سنا ہوا، مسلمان گئے تھے علی کی نماز روکنے کے لیے. چلیں یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کے ذہن میں آ گئی. ایک کانسیپٹ ہے قبلہ، آپ کے رائٹرز نے لکھا ہے کہ علی کی نماز قضا ہو گئی تھی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہ نبی گود میں سوئے ہوئے تھے، نماز کا وقت چلا گیا. مجھے آج تک لکھنے والے کی سمجھ نہیں آتی، جو سلا رہا تھا اس کی قضا ہو گئی اور جو سویا ہوا تھا وہ آباد و شاد رہے. بھائی جو سویا ہوا تھا اس نے پڑھ لی، جو سلا رہا تھا اس کی تو قضا ہو گئی. جس نے سلایا ہوا، جو سویا ہوا تھا، قضا ہوئی ہے تو پھر دونوں کی ہوئی ہے. بھائی نا 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 نا، نماز قضا نہیں ہوئی تھی، ایک مصلحت تھی. لوگوں کو، مخلوق کو اپنی حجت دکھانی تھی. دکھانا تھا کہ صرف آپ ہی نہیں، یہ سورج بھی ہمارا نوکر ہے. اور اس انگلی کے اشارے سے مولا نے پلٹا کے سورج سے گفتگو کر کے لوگوں کو دکھایا تھا کہ سورج سے پوچھو کہ میں علی کی ولایت واجب ہے. یا علی یا علی یا علی. مولا سلامت رکھے. وہ گئے، مولا نے کہا کہ اگر بھائی 70,000 بندہ
یہی سوال 70,000 مرتبہ میں علی پہ کرے تو میں علی 70,000 مختلف جواب دوں گا، سوال ایک رہے گا۔ سوال آپ نے سنا ہوا، وہ کون سے پرندے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، انڈے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بڑی مشہور واقعہ ہے، ہر ذاکر عالم نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہوا۔ میں یہاں سے آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انگریز تھا، ریفرنس کیا دینا ہے؟ آل محمد پہلے، بھائی جان کائنات بعد میں، آل محمد پہلے کائنات بعد میں۔ انگریز تھا، وہ کہتا ہے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نے ایک بات کر دی، بس ہر بندہ اس کو مان کے بیٹھ گیا۔ جو بندہ اپنے مقدر کی طرح جاگ رہے، جس کی رگوں میں اس کی ماں کا مقدس دودھ ولایت علی بن کے چل رہا ہے، بس وہ انگریز تھا۔ وہ باریک سی چھانیاں لے کے کبھی افریقہ کے ساحلوں میں، کبھی امریکہ کے ساحلوں میں، کبھی ایشیا کے جنگلوں میں، تو کبھی کسی دریا پہ، کبھی کسی سمندر پہ، وہ کہتے ہیں میں ساری زندگی ریت چھانتا رہا، ساری زندگی پانیوں میں جاتا رہا، میں سی ڈائیورز کے پاس گیا، میں ہر بندے کے پاس گیا، میں باریک باریک سی مائکروسکوپ لے کے نسلیں دیکھتا رہا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو نعوذ باللہ علی کے فرمان کو غلط ثابت کرتی ہو۔ وہ کہتے 3 سال تک میں دیکھتا رہا، 3 سال کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی مخلوق ملی جو بچے بھی دیتی تھی، جو انڈے بھی دیتی تھی۔ حالت کیا ہوتی؟ جب بچے دیتی کان باہر آ جاتے، جب انڈے دیتی کان اندر چلے جاتے۔ وہ انگریز کہتے یہ واقعہ دیکھنے کے بعد میں انگریز اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، نتیجہ سننا، وہ کہتے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یا تو کائنات بنائی علی نے ہے، یا جب کائنات بنتی رہی علی دیکھتا رہا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، سدا سلامت، مولا سلامت، بھائی راضی ہیں، بھائی راضی ہیں۔ یا علی یا علی، سلامت رہے بھائی۔ اور میں قسم سے بڑا اس وقت لیا کروڑ سے سفر کر کے آیا ہوں، میری جتنی بھی تھکاوٹ، سفر کی مشکلات سب ختم۔ اور آپ کو ایک اس زمانے میں ایک حیرت انگیز بات بھی بتاؤں کہ میاں والی سے لے کر مظفر گڑھ تک پہلا اردو خطیب ہوں میں، ورنہ آپ سب بہتر جانتے ہیں ہمارے علاقے کی جو ذاکری ہے نا، وہ سرائکی، قصیدہ، وین، اس طرح کی، تو وہاں سے مجھے پتا تھا کہ یہ اس سائیڈ والے نا بڑے اچھے میزبان ہوتے، میں نے کہا چلیں کبھی مولا مجھے بھی لے جائے گا، میں بھی جا کے دیکھ لوں گا۔ تو آج واقعی مولا کی قسم آپ نے ثبوت دیا ہے، میری ساری تھکاوٹ ختم، بات سمجھ آ گئی۔ یہ 2 ریفرنس مل گئے کہ آل محمد پہلے کائنات بعد میں۔ اب میرے مولا کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، مجلس کا مطلب کچھ لے کے جانا ہے۔ علی کعبہ میں کیوں آئے؟ کیا ابو طالب کا گھر کعبہ سے کم تھا؟ باب حطہ ہارون کا دروازہ تھا نا قبلہ، جس پہ لوگ اس وقت سجدہ کرتے تھے، کیا ہارون کے دروازے پہ سجدہ ہو سکتا تھا، ابو طالب کے گھر کا نہیں ہو سکتا تھا؟ تو علی کعبہ میں کیوں آئے؟ ٹھیک ہے، اگلا یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ بھی بتاتا ہوں کعبہ میں کیوں آئے، لیکن اس سے پہلے آل محمد پہلے، قرآن کائنات بعد میں۔ اب آپ کو آپ کے اسلام کا ایک ثبوت دینے لگا ہوں کہ یہ پہلے قرآن، بھائی جان بعد میں، یہ پہلے قرآن بعد میں۔ بندہ ان پڑھ ہو تو مسجد میں مولوی کے پاس، سکول میں استاد کے پاس جاتا ہے، جا کے کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے، جب پڑھ کے آتا ہے گھر میں آتا ہے تو گھر والے اس سے کہتے ہیں بھائی آج سکول گیا تھا، کیا پڑھ کے آیا؟ بابا جی آج مولوی کے پاس گیا تھا، کیا پڑھ کے آیا ہے؟ جو پڑھ کے آیا ہے وہ ہمیں سنا، جو پڑھ کے آیا ہے وہ ہمیں سنا۔ دستور آخری موالی حلالی تک دستور ہے کہ بندہ پہلے پڑھنے جاتا ہے پھر آ کے سناتا ہے، پہلے پڑھنے جاتا ہے پھر آ کے سناتا ہے۔ سلام ہو تیری عظمت کو، کائنات کا کم سن مولا، کائنات کا کم سن عالم علی۔ ابھی 3 دن کا تھا، محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں کو رحل سمجھ کے قرآن کا نزول ہوا، علی نے آنکھیں کھولی، ابھی 3 دن کا علی تھا، کائنات کا کم سن عالم، کہیں پڑھنے نہیں گیا، کسی مولوی کے پاس نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، بابا جی کسی سکول میں نہیں گیا۔ 3 دن کا علی محمد کے ہاتھوں پہ آ کے کہتے ہیں بول میرے سردار، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ یا علی یا علی یا علی یا علی، سدا سلامت ہے، مولا سلامت رکھے۔ ظاہر کیا ہوا؟ اگر علی بعد میں ہوتا، جی
بسم اللہ، سلامت رہے، میرے لاکھوں سلام ہو آپ کو۔ یہی میں ثبوت دینے لگا تھا جو بات قبلہ نے کی ہے کہ قرآن بعد میں، علی پہلے۔ اگر علی بعد میں ہوتا تو علی کسی سے قرآن پڑھنے جاتا۔ بعد والوں سے تو بڑا کوئی یاد نہیں ہوا، جو پہلے تھا اس کو پورا قرآن آتا تھا۔ ٹھیک، اب علی پہلے، قرآن بعد میں۔ علی کہاں آئے تھے؟ کعبہ میں۔ جو بعد میں کر رہا تھا کہاں آئے؟ کعبہ میں۔ ابو طالب کے گھر میں کیوں نہیں آئے؟ کعبہ میں کیوں آئے؟ بھائی وجہ تھی، قرآن میں 2 نبیوں کی دعائیں ہیں، 2 نبیوں نے اللہ سے مددگار مانگے ہیں۔ پہلا نبی حضرت موسیٰ، مالک مددگار عطا کر جو میرے خاندان سے ہے، جس کا نام ہارون ہے، جو اہل بھی ہے، تو اسے میرا خلیفہ، میرا مددگار بنا دے۔ بھئی بات سوچنے کی ہے، موسیٰ جب تجھے پتہ ہے تیرے خاندان سے ہے، تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اہل ہے، تو پھر خود کیوں نہیں بنا لیتا؟ اتنی کوالٹیز تو جانتا ہے تو پھر خود ہی خلیفہ بنا لے۔ موسیٰ نے کہا نا، خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں، خلیفہ بنانا رحمان کا کام ہے۔ کہاں سے مانگا؟ مالک مجھے مددگار عطا کر میرے گھر سے۔ اللہ نے کہاں سے دیا؟ اس کے گھر سے۔ دوسرے نبی نے دعا مانگی، مالک مدد نہیں، وَجَعَلْنِی مِن لَّدُنَّکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، مجھے بھی مددگار عطا کر لیکن اپنے گھر سے۔ آباد و شاد رہے جن کو سمجھ آئی ہے، میرے لاکھوں سلاموں۔ موسیٰ نے بھی مددگار مانگا تھا، محمد نے بھی مددگار مانگا تھا، مدد نہیں مانگی، مددگار مانگے ہیں۔ ہمیں کیوں کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہو؟ اس لیے تو کہتے ہیں ایک ہم مدد نہیں مانگتے، نبی بھی مددگار مانگ رہے ہیں، مدد نہیں مددگار مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ نے بھی مددگار مانگا، محمد نے بھی مددگار مانگا۔ موسیٰ نے مانگا تھا اپنے گھر سے، اللہ نے اسے عطا کیا اس کے خاندان سے۔ محمد نے مانگا تھا اللہ کے گھر سے۔ اب فیصلہ آپ کرنا، جب مانگا اللہ کے گھر سے تھا، پھر علی کعبہ میں نہ آتا تو اور کہاں آتا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ مولا سلامت رکھے، صدا سلامت۔ یا علی یا علی یا علی یا۔ بے شک موسم تھوڑا ٹھنڈا ضرور ہے، لیکن اگر گرمی ہو تو ولایت علی بندے کو سردی بن کے فٹ کر دیتی ہے۔ اگر سردی ہو تو اس میں ہیٹ ایسی ہے کہ بندے خون میں جوش، ولولہ، جذبہ، طاقت، بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ یہی تو کہتے ہیں نا کہ جب آپ نعرے لگاتے ہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ جب نعرے حیدری کی باری آتی ہے تو آپ کے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں طاقت کہاں سے آ جاتی ہے۔ بوڑھا بیٹھا ہوا ہوگا، سارے نعرے لگتے رہیں گے، وہ چپ رہے گا، آہستہ بولے گا۔ جب نعرے حیدری آئے گا اس میں طاقت آ جائے گی، وم وگر، جذبہ، ولولہ، حوصلہ آ جائے گا، ہمت آ جائے گی۔ کیا کریں ہم نعرے حیدری اس لیے بلند لگاتے ہیں، اگر نعرے تکبیر بلند لگاتے مقابلہ اللہ کے دشمنوں سے ہوتا، نعرے رسالت بلند لگاتے اگر محمد کے دشمنوں سے مقابلہ ہوتا۔ ہماری مجبوری ہے نعرے حیدری اس لیے بلند لگاتے ہیں، مقابلہ ہی علی کے دشمنوں سے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اپنے ظرف اور مظروف کو فٹ رکھنا ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے کرنٹ، اے سی میں آئے ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، ہیٹر میں آئے گرمی پیدا کرتی ہے۔ یہی ولایت علی کا کرنٹ ہے۔ اگر مومن کے دل میں آئے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ادھر چلا جائے تو دل جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ آل محمد پہلے، قرآن بعد میں۔ اس لیے علی کعبہ میں آیا تھا چونکہ محمد نے مانگا ادھر سے تھا، اللہ کے گھر سے، لہٰذا آیا کہاں پہ؟ اللہ کے گھر۔ آتے کیا کیا؟ مالک کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ اچھا یہ جو قرآن ہے جسے آپ سب پڑھتے ہو، جب یہ قرآن ہوا نازل، قبلہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں جتنا میرے بس میں تھا، میں مفتی، اسکالر، ڈاکٹر، سٹیجرز، پڑھے لکھے ازادار جہاں بھی مجھے نظر آئے، میں نے سب سے ایک سوال کیا کہ یہ جو قرآن نازل ہوتا تھا، اس نزول قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ اور بسم اللہ، نزول قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ مجھے ایک ہی جواب ملا، 2 صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 طریقے، 2 ویز، 2 راستے جن کے ذریعے قرآن نازل ہوا۔ کون کون سے؟ یا تو قرآن لکھا ہوا تھا، جبرائیل پڑھتا تھا، آ کے محمد مصطفیٰ کو بتاتا تھا، ایک۔ دوسری، یا اللہ بولتا تھا، جبرائیل سنتا تھا، آ کے محمد مصطفیٰ کو بتاتا تھا، 2۔
یہ دو صورتیں ہیں نزول قرآن کی اہل تشیع اہل سنت ہر مکتبہ فکر کے نزدیک، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ ان دو صورتوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں، اب کرتے ہیں سوال، اگر اللہ نے قرآن لکھ دیا تھا تو لکھنے کے لیے ہاتھ ضروری؟ قبلہ انتہائی توجہ چاہوں گا، اگر اللہ نے قرآن لکھ دیا تھا تو لکھنے کے لیے ہاتھ ضروری، اگر اللہ بولتا تھا تو بولنے کے لیے زبان ضروری۔ میں پھر جملہ دوہرا دیتا ہوں، اس وقت تک بات بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر لکھا ہوا تھا تو لکھنے کے لیے ہاتھ ضروری، اگر اللہ بولتا تھا قبلہ تو بولنے کے لیے زبان ضروری، لکھا ہوا تھا تو ہاتھ ضروری، اگر اللہ بولتا تھا تو بولنے کے لیے زبان ضروری۔ اور پوری کائنات کے چکر لگاتے ہیں، پوری کائنات میں پوچھتے ہیں کیا اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی زبان ہوتی ہے؟ اگر جسم رکھے پھر خدا نہیں، جسم رکھے پھر خدا نہیں، پھر پوری کائنات میں دیکھو وہ کون ہے جو اللہ کا ہاتھ بھی ہے، وہ کون ہے جو اللہ کی زبان بھی ہے۔ میں پوری کائنات کے چکر لگاتا رہا، میں ہر مفتی اسکالر ڈاکٹر سٹیجر سے پوچھتا رہا وہ کون ہے جو اللہ کا ہاتھ بھی ہے، وہ کون ہے جو اللہ کی زبان بھی ہے۔ مجھے ہر بندے نے ایک جواب دیا، شیعہ نے جواب دیا علی تھا، سنی نے جواب دیا علی تھا، دیوبند نے جواب دیا علی تھا۔ وہ ایک علی ہے جو اللہ کا ہاتھ بھی ہے، جو اللہ کی زبان بھی ہے، ایسے نہیں۔ دوسرے خلیفہ نے بھی کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ علی ہے، اللہ کی آنکھ علی ہے۔ جب ایک بندہ آ گیا اس کے پاس، کہتے خلیفہ وقت میرا فیصلہ کیجئے، علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا فیصلہ کیجئے۔ خلیفہ کہتے میرے دربار سے نکل جا، تیرا فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے کیوں نہیں کر سکتا؟ خلیفہ کہتے اس لیے نہیں کرتا، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔ آباد شاہ یا علی یا علی، تجھے اللہ کی آنکھ نے پکڑا ہے، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے، تو فیصلہ کسی اور سے کروا۔ میں پوری کائنات میں چکر لگاتا رہا اور ان سے پوچھتا رہا وہ کون ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے، وہ کون ہے جو اللہ کی زبان ہے۔ تو ایک میرا مولا علی تھا جو اللہ کا ہاتھ بھی تھا، جو اللہ کی زبان بھی تھا، جو ید اللہ بھی تھا، جو لسان اللہ بھی تھا۔ تو کتنے خوش قسمت ہو علی کو ماننے والے جن کو اللہ نے علی جیسا امام عطا کیا۔ کیسا امام؟ جس کا لکھا ہوا بھی قرآن بنتا ہے، جس کا بولا ہوا بھی قرآن بنتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، مولا سلامت ہے۔ بسم اللہ۔ سلام ہے بابا جی آپ کو۔ یا علی یا علی یا علی، آباد و شاد رہے۔ چلیں ایک اور بات، قرآن ہر گھر میں موجود، ٹھیک ہے۔ آج میرا ایک یہ ہاتھ جوڑ کے آپ عزاداروں کا نوکر ہوں، میں یہاں پہ کوئی علم جھاڑنے نہیں ہے بلکہ آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ سبق تھا جو آپ کو سنانا تھا، لیکن ایک معصومانہ سی ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے، قرآن ہر گھر میں موجود ہے۔ میرا چھوٹا سا سوال یہی ہے کہ یہ قرآن ہے کیا؟ ٹھیک، آباد و شاد رہے بابا جی، لاکھوں سلام ہو آپ کو۔ یہ قرآن ہے کیا؟ آئیں قرآن اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، اوپر جلد، اندر ورق، اوپر لفظ، کل مل کے بن گئی کتاب۔ قرآن کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات، یہ کیا ہے؟ کتاب، قرآن کہاں ہے؟ پھر جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو پہلے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب۔ ادھر بھی کیا لکھا ہوا تھا؟ کتاب۔ تو پھر بات اور ذہن میں آ گئی، مالک یہ بھی کتاب ہے، تو قرآن کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا سنو، میں کائنات کا مالک ہوں، میں محمد کا خالق ہوں، میں علی کا مولا ہوں، میں سیدہ کا آقا ہوں، میں انسانوں کی ذہنیت کو جانتا ہوں، میں بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر میں نے اسے کتاب لکھا ہے، ادھر قرآن ہے، تو آپ کو اس کا ایک جواب بھی دیتا ہوں کہ میں نے ایک علم کا شہر بنایا ہے، دوسرا اس کا دروازہ ہے۔ آپ چلے جاؤ اس دروازے پہ، اپنا سوال پیش کرو، آپ کو جواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے دس بستہ ہو کے میں چلا گیا علم کے شہر کے دروازے پہ، ایسے کھڑا ہو گیا، مالک میں تو کم عقل ہوں، میں تو انسان ہوں، تقاضۂ بشریت ہے،
اگر سوچنا میری مجبوری ہے تو پوچھنا میرا حق ہے، چونکہ میں نہیں جانتا۔ تو آپ مجھے بتائیے یہ کتاب ہے، قرآن کہاں ہے؟ آپ دیکھتے ہو کس کس بندے کا عقیدہ سلامت ہے، کون کون سا بندہ علی کو مانتا ہے، کون کون سا بندہ سوچتا ہے۔ ہر بندے کے اپنے مقدر کی بات ہے، ہر بندے کے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہاتھ جوڑ کے میں کھڑا ہوا، سوال یہی تھا، مالک بتائیے یہ کتاب ہے تو قرآن کہاں ہے؟ مالک بتائیے یہ کتاب ہے تو قرآن کہاں ہے؟ مالک بتائیے یہ کتاب ہے تو قرآن کہاں ہے؟ بس جب میں نے تیسری دفعہ پوچھا، اندر سے ایک مسکراتا ہوا جواب آیا، اے عبد خدا کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں؟ پہلے 1000 دفعہ تو بتا چکا، القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ اب آدھو شاد رہے، یا علی یا علی یا علی، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ پھر محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو علی ہوتا، علی لفظوں میں ہوتا تو قرآن ہوتا، قرآن انسانوں میں ہوتا تو علی ہوتا، علی لفظوں میں ہوتا تو قرآن ہوتا۔ میں نے نہیں کہا، سرکار بھائی جان سرکار مصطفیٰ نے کہا، ٹھیک ہے؟ قرآن انسانوں میں ہوتا علی ہوتا، علی لفظوں میں ہوتا تو قرآن ہوتا۔ چلے، یہ جس بندے کا عقیدہ ہے کہ قرآن عبادت ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کرنا، بسم اللہ، میرے لاکھوں سلام۔ ہر بندے نے یہی کہا کہ قرآن کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس قرآن کے بارے میں ہمیں انسان کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جب تک انسان باوضو نہ ہو اس قرآن کو چھو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس قرآن کو اس وقت چھوئے جب پاک و پاکیزہ حالت میں ہو، جب باوضو ہو، پھر جا کے قرآن کو ہاتھ لگائے۔ پھر وہی تقاضۂ بشریت تھا۔ میں نے کہا مالک مجھے تو نے اشرف المخلوق بنایا، مجھے انسان بنایا، مجھے عقل عطا کی، لیکن پابندی لگا دی، جب تک تو پاک نہیں ہوتا اس قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ لیکن تیرے قرآن میں نے ایک سورہ پڑھی ہے جس کا نام سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ میں نے کہا مالک میں انسان تھا، میں بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا۔ وہ مکڑی ہو کے قرآن کا حصہ بن گئی، وہ مکڑی ہو کے عبادت کا حصہ بن گئی۔ جو بندہ مجلس سے حسین سننے آیا ہے وہ مکڑی ہو کے عبادت کا حصہ بن گئی۔ اللہ نے کہا سنو، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا ہوتا، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اگر کوئی احسان کرے تو میں بدلہ عطا کرتا ہوں۔ اس مکڑی نے ایک احسان کیا تھا، مالک کون سا احسان؟ اللہ کہتے جب میرا محبوب چلا تھا کفار پیچھے چلے تھے، کفار کا نظریہ تھا محمد کو مارنا، محمد نے جا کے غار میں پناہ لی، اس مکڑی نے جا کے محمد بچا لیا، اس نے جالا بون دیا، اس نے محمد بچا لیا، اس نے جالا بابا جی اس نے جالا بون دیا، اس نے محمد بچا لیا۔ میں نے اس کو اس کا صلہ عطا کیا، اس کا صلہ عطا کیا، اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا۔ میں کہتا ہوں مالک ذرا مولوی کو سمجھانا، جس نے ایک دفعہ محمد بچایا وہ عبادت کا حصہ، اور علی جو ساری زندگی محمد بچاتا رہا۔ اب آدشان یا علی یا علی یا علی، اور میرا مولا علی جو ساری زندگی محمد بچاتا رہا۔ علی قرآن ہے، قبلہ قرآن علی ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے بندے کو بٹھائیں ہاتھ جوڑ کے، لڑائی ہے نہیں، جھگڑا ہے نہیں، دشمنی کسی سے ہے نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام اتحاد کا دین ہے۔ لڑنا مقصد نہیں، سوال کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ سوال کی گردن دبا دو گے تو قوم جاہل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہر مکتبہ فکر کے بندے کو بٹھا کے ایک ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی آپ عالم ہو، آپ اہل علم ہو، ہم طالب علم ہیں، ایک سوال کا جواب دیجئے کہ یہ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہو آپ نے لی کہاں سے ہے؟ شیعہ سے کرو سوال، بھائی نماز جو پڑھتا ہے کہاں سے لی ہے؟ جواب ایک ملے گا قرآن سے۔ روزے کا ٹائم کہاں پہ ہے؟ قرآن میں۔ ہر بندہ بلا تفریق، شیعہ سے لے کر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ہر بندہ یہی ایک بات کرے گا، میری نماز قرآن میں، میرا روزہ قرآن میں، میری حج قرآن میں، میری زکوٰۃ قرآن میں۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ کہتا ہے میری ہر چیز قرآن میں ہے، میری نماز قرآن میں ہے، میرا روزہ بھائی جان قرآن میں ہے، میری عبادت قرآن میں ہے، میں نے سب کچھ قرآن سے لیا ہوا ہے، میں نے سب کچھ قرآن سے لیا ہوا ہے، میں بغیر قرآن کے تو کچھ کہتا نہیں ہوں، میں بغیر قرآن کے تو کوئی عبادت نہیں کرتا۔ ہر بندہ اپنی عبادت قرآن سے ثابت کرنے کے چکروں میں ہے۔ ہر بندہ مان لیتا ہے کہ میری ہر عبادت قرآن میں ہے، اور محمد
محمد سے پوچھتے ہیں قرآن کیا ہے؟ محمد کہتے ہیں القرآن ما علی و علی و ما القرآن، قرآن علی ہے، علی قرآن ہے، قرآن علی ہے، علی قرآن ہے۔ قرآن انسانوں میں ہوتا تو علی ہوتا، علی لفظوں میں ہوتا تو قرآن ہوتا۔ محمد کہتے ہیں علی قرآن ہے، قرآن علی ہے۔ ہر بندہ کہتے میری ہر عبادت قرآن میں ہے، پھر مان لیا تیری ہر عبادت علی سے آتی ہے، پھر مان لے عبادتیں لیتا بھی علی سے ہے، انکار بھی علی کے نام کا کرتا۔ آباد شاہ یا علی یا علی یا ہر بندہ بابا جی مانتا ہے کہ میری عبادت قرآن میں ہے، مان بھی لیا کہ میری عبادت قرآن میں ہے، یہ بھی مان لیا کہ قرآن علی ہے، علی قرآن ہے، قرآن علی ہے، علی قرآن ہے۔ تو پھر ظاہر کیا ہوا؟ عبادت کہاں سے آئی تھی؟ قرآن سے آئی تھی۔ محمد نے کہا قرآن علی ہے، عبادت آئی کہاں سے؟ آپ کو عبادتیں دینے والی ہستی کا نام ہے علی، جس کی وجہ سے آج بندے حاجی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، یہ سب کچھ دینے والی ہستی کا نام کیا ہے؟ علی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن علی ہے، علی قرآن ہے۔ بھرے مجمع میں کوئی بھی بندہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے بھائی ایک بات کو تو 20 دفعہ کہہ چکا، کیا اس بات کا قرآن میں بھی ثبوت ہے کہ قرآن علی ہے؟ دیکھیں میں اپنی زبانی کوئی بات نہیں کروں گا، آئیں میں قرآن سے بتاتا ہوں کہ قرآن علی ہے بھائی جان، علی قرآن ہے، قرآن علی ہے، علی قرآن ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر میرا قرآن زمین پہ چلے تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ یہ بات میری اپنی نہیں ہے، بات آیت قرآن میں موجود ہے کہ جب میرا قرآن زمین پہ چلتا ہے تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ کتاب زمین پہ چلتی نہیں، کتاب کے پاؤں نہیں ہوتے، کتاب زمین پہ نہیں چلتی، تو مالک وہ کون سا قرآن ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں بھی انسانوں کی فطرت کو جانتا تھا کہ کل انہوں نے یہی سوال کرنا ہے، کتاب کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ کون سا قرآن ہے بھائی جان جو زمین پہ چلتا ہے؟ بابا جی وہ کون سا قرآن ہے جو زمین پہ چلتا ہے تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، بس ادھر نگاہ کرو، وہ خیبر کا میدان تھا، محمد خیبر میں تھا، علی مدینے میں تھا، محمد خیبر سے باہر، علی مدینے سے باہر، محمد ٹیلے کی چوٹی پر، علی دولدل کی زین پر، محمد کا منہ مدینے کو، علی کا منہ خیبر کو۔ ادھر محمد نے کہا یا علی ادرکنی، ابھی ادرکنی کی چھوٹی یہ ختم نہیں ہوئی، ادھر سے قرآن چلا، زمین سمٹ گئی، فاصلے ختم ہو گئے، ادرکنی کی چھوٹی یہ ختم نہیں ہوئی، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، صدا سلامت یا علی یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے بھائی جان۔ یا علی یا علی بھائی جان لاکھوں سلام ہوا۔ بس میری گفتگو اختتام کے قریب، چونکہ میرے بعد بھائی تشریف فرما انشاءاللہ زندگی رہی، چونکہ یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے جس کو وقت میں نہیں سمایا جا سکتا۔ قرآن کون؟ علی۔ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے علی، دوسرے کا نام ہے قرآن۔ چلیں اگر وقت بہت قلیل ہو گیا تو مسائل میرے حصے کا بھائی پڑھ دیں گے، میں ایک دو جملے مولا کی فضیلت کے پہنچا دوں۔ قرآن علی، علی قرآن، مالک یہ قرآن علی، علی قرآن، یہ اکٹھے کیسے ہیں؟ اللہ نے کہا اس لیے تو میرے محبوب نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایک دفعہ علی کہو، ادھر سے آپ کو ختم قرآن کا ثواب ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن علی ہے۔ ادھر آپ پورا قرآن پڑھو، ادھر علی کہہ دو، بات ایک ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن علی، علی قرآن۔ اور پھر اللہ نے کہا سنو، قرآن علی، علی قرآن، میرے مخزن سے، میری معدن سے، میری کان سے یہ نکلنے والا نور تھا، میرے مخزن سے نکلنے والا نور تھا۔ قرآن بھی علی بھی، قرآن بھی علی بھی، یہ میرے مخزن سے نکلنے والا نور تھا۔ پھر ہوا کیا؟ جو 27 رمضان کو آیا قرآن بن گیا، جو 13 رجب کو آیا وہ علی بن گیا۔ آباد شاہ مولا سلامت رکھے، بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ علی کیا ہے؟ قرآن۔ پھر اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اگر میں اس قرآن کو زمین پہ
اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دوں تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ بات بھی کیا ہے؟ قرآن کی ہے. مالک پہاڑ تو دور کی بات ہے، عام کچی دیوار ہو، مٹی کی دیوار ہو، قرآن اٹھاتے ہیں اس پہ رکھتے ہیں، اس کو تو ہوتا کچھ نہیں، اس کو کیسے ہوگا؟ پہاڑ تو پھر بھی مضبوط ہوتے ہیں، عام دیوار کو ہوتا کچھ نہیں قرآن سے. ہم نے رکھ کے دیکھا ہے. تو کہتے تیرا فرمان بھی سچ ہے، نعوذ باللہ تیری بات میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا. قرآن کو ہم نے دیوار پہ رکھ کے دیکھا ہے، اس کو تو ہوتا کچھ نہیں. تو کہتا ہے اگر یہ پہاڑوں پہ آ جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر یہ پہاڑوں پہ آ جاتا بھائی جان، اگر یہ پہاڑوں پہ آ جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ نے کہا میں نے تو اس قرآن کی بات ہی نہیں کی ہے. یہ تو کتابی قرآن ہے، ایک انسانی قرآن ہے. یہ کتابی قرآن ہے، ایک انسانی قرآن ہے. دونوں فطرت میں ایک جیسے ہیں. کتابی قرآن دیوار پہ آئے توڑ دیتا ہے، انسانی قرآن دیوار پہ آئے توڑ دیتا ہے. کتابی قرآن پہاڑ پہ آئے توڑ دیتا ہے. مالک وہ پھر کون سا قرآن ہے جو پتھروں پہ آ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں؟ اللہ کہتے دیکھو 13 رجب کا دن تھا، ادھر سے قرآن چلا، ادھر دیوار کعبہ تھی، وہ کچی مٹی کی نہیں بنی ہوئی تھی، وہ پتھروں کی بنی ہوئی تھی. ابھی قرآن دیوار پہ آیا نہیں تھا، ابھی دیوار سے دور تھا. دیوار ٹوٹ گئی، پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے اور کائنات کو بتا دیا اللہ کا فرمان کل بھی سچ تھا، اللہ کا فرمان آج بھی سچ ہے. اللہ کا فرمان کل بھی سچ تھا، اللہ کا فرمان آج بھی سچ ہے. یہی قرآن، یہی علی. اس لیے تو علی محمد پہ واجب ہو گیا تھا کہ اعلان کر. اگر مستحب ہوتا، مستحب میں یا ہوتا ہے، آپشن ہوتا ہے، جس طرح کویسچن لکھے ہوتے ہیں بیچ میں یا یہ کرو یا وہ کرو. مستحب ہوتا تو محمد چھوڑ دیتا. اتنا جو خطرہ تھا اللہ نے دشمنوں کی ذمہ داری لے لی کہ تیرے دشمن جانے اور میں جانوں، لیکن اعلان کر. بس آخری جملہ میری گفتگو کا ممبر بھائیوں کے حوالے، اعلان کر. اور یہ جو اعلان تھا اللہ کے حکم کے علاوہ یہ محمد مصطفیٰ پہ احسان بھی تھا. کس نے احسان کیا تھا؟ جناب ابو طالب نے. قبلہ انتہائی توجہ چاہوں گا. یہ جو علی ہے، اگر دیکھیں دنیا کی اس وقت اس ٹائم میں جو مشکل ترین چیز اور مشکل ترین ٹاپک ہے وہ ولایت علی ہے. چونکہ اس میں بڑے بڑے چہرے اتر بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم چونکہ میرا مولا ہے، میری زندگی میری ہر چیز کا مالک میرا مولا علی ہے. جب تک انہوں نے دی ہے یہ ان کی امانت ہے، جس دن لے لیں گے ہے جو ان کی ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ایک احسان تھا ولایت علی کا اعلان کرنا. کب کس نے احسان کیا؟ جب اللہ نے کہا میرے محبوب یہ ایسے نہیں مانیں گے، ان کو بلا، کھانا کھلا، پھر ان کو میرا پیغام پہنچا. 3 دن تک وہ کھا کے جاتے رہے. اب جب اگلا دن آیا، آخری دن وہ جانے لگے تو مین گیٹ کے اوپر نگہبان رسالت بیٹھ گیا. اس نے کہا آج تک آپ کھا کے جاتے رہے، آج ایسے نہیں، آج سن کے جاؤ گے. آج کھا کے نہیں، آج سن کے جاؤ گے. یہ جو محمد مصطفیٰ نے ادھر بیٹھ کے ولایت کیوں واجب ہوئی؟ چونکہ اس وقت نبوت کی گواہی دینے والا سب سے پہلا اللہ کا ولی تھا. تو اللہ نے کہا دیکھ یہ نہیں مانتے تھے، علی نے تیرا اعلان کیا، جب وہ نہیں مانیں گے تو علی کا تو اعلان کرے گا. ٹھیک ہے. کیا ہوا ادھر؟ تیسرے دن جناب ابو طالب نے کفار کا جو سردار تھا ان کو زمین پہ پھینکا. ادھر دیکھتا ہے غصے سے، ادھر دیکھتا ہے مسکرا کے، اور پہلی دفعہ کہا یا مولتی یا سیدی، بول میرے مولا، بول میرے سردار. آج یہ سن کے جائیں گے وہ جو نبی نے ادھر کھڑے ہو کے کہا تھا. اس کو ایک انگریز رائٹر ہے سر گبن، اس نے لکھا ہے. جس طرح اس نے لکھا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تک وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو محمد مصطفیٰ نے اس وقت کہا تھا. وہ انگریز رائٹر کہتا ہے محمد ممبر پہ آئے، سامنے دروازے پہ ابو طالب نگہبان رسالت بن کے کھڑا ہوا. چونکہ جب تک جناب ابو طالب موجود تھا
محمد کی طرف میلی آنکھ دیکھنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب محمد ممبر پہ آئے اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا۔ سر گبن لکھتا ہے سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا او یی پیپل، اے لوگوں، یو نو، تم جانتے ہو that I am the true prophet of God، کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ I am the messenger of God، میں اللہ کا پیغام رساں ہوں۔ I am here to civilize you، میں یہاں پہ آیا ہوں آپ کو مہذب بنانے کے لیے، آپ کو تہذیب بنانے کے لیے۔ All those people were silent، وہ سارے لوگ خاموش تھے۔ محمد said، محمد نے کہا here is someone، یہاں پر کوئی ہے who will acknowledge، جو اس بات کا اعتراف کرے گا that I am the true prophet of God، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ I am the real messenger of God، میں اللہ کا پیغام رساں ہوں۔ I am the messenger of God، I am محمد، میں محمد ہوں۔ All those people were silent، وہ سارے لوگ خاموش تھے۔ بس there was a child، وہاں پہ ایک بچہ تھا whose name was علی، جس کا نام علی تھا۔ who stood up، جو کھڑا ہوا، جمپ لگایا، کرائڈ، چلایا، and said، اور کہا I am علی، میں علی ہوں۔ I am علی، میں علی ہوں۔ I am علی، میں علی ہوں۔ I acknowledge، میں مانتا ہوں that you are the true prophet of God، تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ You are the messenger of God، تو اللہ کا پیغام رساں ہے۔ محمد نے کہا علی، تو نے میری گواہی دی، میں بھی اعلان کرتا ہوں You are my caliph، تو میرا خلیفہ ہے۔ You are my son، تو میرا بیٹا ہے۔ You are my son in law، تو ہی میرا داماد ہے۔ میں آج لکھ کے دیتا ہوں میرے بعد میری خلافت کا وارث علی ہوگا۔ آج کے بعد میری خلافت کا وارث، میرا سب کچھ کون ہوگا؟ علی ہوگا۔ قبر حسین کی قسم، اگر کائنات محمد کو بھی پہچان جاتی تو محمد کی بیٹی بازار نہ جاتی۔ اجرکم من اللہ۔ چھوڑ دیتا یہاں پہ، بس ذہن میں ایک بات تھی، جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ ہماری فصاحت و بلاغت تھی، کہیں وہ بھی ناراض نہ ہو جائے جو شام کا سفر کر کے آتی ہے۔ قبلہ وہ ہماری فصاحت و بلاغت سننے نہیں بلکہ ان بھائیوں کا پرسہ لینے آتی ہے جن کی لاش سے ایسے گزر گئی جیسے لگتے ہی کچھ نہیں تھے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا آپ کی عبادت قبول کرے۔ فضائل جس بندے نے جیسے سنا ہے، ہر بندے کی اپنی مرضی کی بات ہے، ایک یا دو جملے غریبوں کی غربت کے آخرت کا سبب بن جائے، آپ کا بھی میرا بھی بھائی مرا کے۔ قبلہ جس بندے نے اس بارگاہ میں آنا ہے، کوئی بندہ اس کو راستے میں گلی دکھائے گا، راستہ دکھائے گا کہ یہ سامنے گلی ہے، وہ گیٹ لگا ہوا ہے، سامنے بارگاہ میں چلا جا، وہ کسی اور گلی میں نہیں جائے گا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سامنے گلی ہے، سیدھا بارگاہ ہے، وہ سیدھا ادھر ہی آئے گا۔ دو علم عباس کے میرے سامنے ہے، قبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے۔ کرو سوال علماء سے، بازار شام کی ہیں 60 گلیاں، قبلہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 60 گلیاں ہیں۔ دربار کو تو ایک گلی جاتی تھی، باقی 59 گلیوں میں علی کی بیٹیاں کیوں گئیں؟ باقی 59 گلیوں میں علی کی بیٹیاں کیوں پھرائی گئیں؟ وہ علماء ایک جواب دیتے ہیں، شام میں رہنے والی عورتوں نے خط لکھا تھا، او یزید ہم شام کی باعزت عورتیں ہیں، تیری گلیوں میں ہجوم بڑھ گئے، جس کے دل میں علی کی بیٹیوں کا درد موجود ہے، جو علی کی بیٹیوں کو پرسہ دینے آیا ہے، تیری گلیوں میں ہجوم زیادہ ہو گیا ہے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، جہاں جہاں ہمارا گھر ہے وہاں علی کی بیٹیاں لے کے آ۔ اپنے گھروں میں رہ گئی، شام میں رہنے والی گلیوں میں پھرائی گئی محمد کی بیٹیاں، ہر گلی میں جاتے ہوئے رو رو کے کہتی تھی، او مسلمانوں ایک چادر دو، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں۔ کہتی چادر دو، ہم علی کی پردہ دار بیٹیاں، ماتم کر لینا جس کا سینہ درد نہیں کرتا۔ چادر دو، ہم محمد کی عزادار بیٹیاں ہیں۔ چادر دو، ہم محمد کی پردہ دار بیٹیاں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بڑی مشکل سے گزر گیا، اتنے مصائب ہیں اس دربار، میں نے اتنا کہہ دیا، گزر گیا بازار، ایسے گزرا تھا، آسانی سے گزرا تھا، کتنا وقت لگ گیا بازار عبور کرتے ہوئے۔ اور قبر حسین کی قسم، یہ علم عباس کا گواہ ہے، بی بی نے ایسے بازار عبور کیا جیسے 1 سال کا بچہ چلتا ہے۔ اجرکم من اللہ۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس وہ بی جو نانے کے روضہ پہ آدھی رات کے وقت جاتی تھی، اتنا اجر رسالت ملا شام کے بازار میں۔ جب واپس مدینہ میں آئی، محمد حنفیہ نے ملنے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہ، رو کے کہتی ہے حنفیہ میرے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا، مجھے شام کے بازار میں محمد کی بیٹی ہونے کا اتنا اجر ملا ہے، ہاتھ آنا تو دور کی بات، تیری عزت کی قسم اگر میرے سر پہ چادر بھی آ جائے تو سر درد کرتا ہے، میرا سر زخمی ہے، مجھے شام کے بازار میں شام کے لوگ پتھر مارتے۔ مرحبا اجرکم اللہ۔ گزر گیا بازار، آخری جملہ، آ گیا دربار۔ یہ کمینہ کہتا ہے کدھر کھڑی ہے محمد کی بیٹی؟ بی بی کے دو برقے ہیں، ایک امیری کا برقع ہے، غریبی کا برقع۔ امیری کے برقے کا نام ہے عباس، غریبی کے برقے کا نام ہے فضا۔ بی بی کہتی ہے جب تک میں زندہ ہوں، میں نے محمد سے زندگی آج کے دن کے لیے مانگی تھی، جب تک میں زندہ ہوں نہ نام لینے دوں گی نہ نگاہ پڑھنے دوں گی جس کے دل میں محمد کی بیٹیوں کا درد موجود ہے، جو محمد کا امتی موجود ہے، جملہ سننا ہے ضرور نکلے گی۔ یہ کہتی ہے جب تک میں زندہ ہوں نہ نام لینے دوں گی نہ نگاہ پڑھنے دوں گی۔ بس یہ کمینہ سیڑھیوں سے اترتا آیا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس کا ارادہ تھا جا کے فضا پہ ظلم کرتا ہوں۔ دربار میں 150 حبشی بیٹھا تھا، اس کو آتا ہوا دیکھ کے تلواریں لے کے اٹھے، کہتے او کمینہ تو نے ہر کسی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا، تو ظلم نہ کرنا۔ وہ دیکھ فضا کے وارث آ گئے، بس یہی بات کرنی تھی۔ عالیہ نے ماتھا اٹھایا، نجف کی طرح منہ کیا، رو کے کہتی ہے بابا بابا فضا کے وارث آ گئے۔